اہل سنت کے خانوادوں میں سے بچے کالجز اور یونیورسٹی میں جا کر سنی ہی ہو کر نکلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، اہل سنت کے گھروں میں بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مائیں جن کو بچوں کو عقائد کی، اخلاق کی، کردار کی تعلیم دینی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کو آپ دیکھ لیں، ان کا اتنا سا بچہ ہو جو کسی کی خوبی ہو اس کو آپ گنیں، اتنا سا بچہ ہو، اس کو اپنے تمام آئمہ کے نام یاد ہیں، کربلا کا ذکر نام یاد ہے، ان کو یہ سب یاد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا مقام ہے، اصحاب رسول کے بارے میں جو ان کے بڑوں کی رائے ہے وہ اتنا سا بچہ بھی رکھتا ہے۔ ہمارے بچے عشق رسول سے کیوں معمور نہیں ہیں، عقائد اہل سنت سے کیوں واقف نہیں ہیں؟ بچوں کا ذکر ہی کیا، ہمارے بڑوں کو عقائد اہل سنت کا علم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عموماً آپ مجھے ولاگز میں دیکھتے ہیں اور اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں اور کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں جو میرے دل کی ہوتی ہیں اور نوجوان نسل سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری قسمت بہت اچھی ہے کہ میرے ساتھ ہیں جناب گلزار حسین قادری برکاتی صاحب۔ ان کا پورا تعارف یہ اپنے آپ خود دیں گے، لیکن فی الحال میں صرف یہ بتاتا جاؤں کہ ان کا تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے 2 واسطوں سے ڈائریکٹ ہے، اور ان کے پاس خلافت بھی ہے ماشاءاللہ سے اسی سلسلے کی۔ میری ان کی ملاقات ایک محفل میں ہوئی، اور وہاں جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں یہی چاہوں گا کہ ان کی زبان سے وہ باتیں جو میں سوچتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل ضرور سنے، سیکھے، ان پہ عمل کرے تاکہ ہم اچھا معاشرہ بن سکیں۔ تو میری خواہش آج وہ پوری ہوئی، اور گلزار صاحب میرے ساتھ ہیں۔ راتر میں ان کے گھر پر ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، اور میں آج ان سے بات چیت کروں گا اور آپ لوگوں سے وہ باتیں شیئر کروں گا جو ان کے ایک لمبے سلسلے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے جو ان کا بہت بڑا تعلق ہے، بہت لمبا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ خود اپنی زبانی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا خانوادہ اعلیٰ حضرت سے اور اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وروح العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تشریف لائے، میرے لیے اس سے کوئی بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ آج میرے سامنے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے کا چشم و چراغ موجود ہے، اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ فیصلے تو رب کریم نے کیے اور وہ ہوتے چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا درس ہمیں اپنے گھر سے ملا، اور وہی روشنی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضور پیش کرنے میں کامیابی ملی۔ میں 1970 میں لاہور میں منتقل ہوا، جبکہ اس سے پہلے پیر گوٹ خیر پور میرس میں چونکہ ہماری زمینیں تھیں تو ہماری رہائش وہاں پر تھی، اور میرا بچپن لڑکپن وہاں گزرا، اور میری کچھ تعلیم وہاں تک ہوئی۔ جب لاہور میں آیا تو میں نے مرکزی مجلس رضا، چونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشن کی ترجمان تھی، تو میں نے اس کو جوائن کیا۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فقید المثال شخصیت تھے، اور ان کی محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ گلزار، بات یہ ہے کہ میں مواجہ شریف میں تھا اور میں نے دیکھا کہ نجدی کس طریقے سے ایک ادب سے گرے ہوئے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں وہ کمی کوتاہی کا برملا اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت میں نے نعرہ لگایا کہ امام احمد رضا زندہ باد. تو جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے مرکزی مجلس رضا کی بنیاد رکھی اور اعلیٰ حضرت کا تعارف، تشریح، آپ کی کتب کی اشاعت کا انہوں نے ذمہ اٹھایا. ہم ان کے دست بازو بنے. اس دوران مختلف ہمارے دینی مدارس کے ساتھ تعلق بھی بن گیا حکیم صاحب کی وجہ سے، اور اس میں جامعہ نظامیہ، دارالعلوم لواری گیٹ کا بڑا مرکزی کردار ہے. اس میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی اور مولانا محمد محمد شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا بڑا رول ہے. یہ ہمارا ایک اچھا سا ٹرائکا بنا اور ہم نے اشاعت کتب اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا. اسی دوران پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بنے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت پر بڑا تحقیقی کام کیا. میں اب تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا رہوں کہ ادارہ تحقیقات امام محمد رضا خان کراچی، ان کے بانیوں میں ڈاکٹر مسعود صاحب شامل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو بد مذہب ہیں انہوں نے یہ بھی ریمارک دیے تھے مسعود صاحب کے بارے میں کہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت کو بہت پہلے دفن کر دیا تھا، آپ نے اس کو 70 کی دہائی میں پھر کیسے زندہ کر دیا. بیش بہا کام کیا مسعود صاحب نے، ڈاکٹر مسعود صاحب نے، جن کا ابھی گلزار حسین قادری صاحب ذکر کر رہے تھے. اور ان سے، ان کے بھی خانوادے میں گیا ہوں، ان کی جو بیٹے ہیں ان سے، صاحبزادے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ان کے بارے میں کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں، میں آپ کو ضرور ان کے لنکس بھی ڈالوں گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، ضرور دیکھیے گا. جنہوں نے رضویت پہ کام کیا ہے ان کا ذکر آیا تو میں نے سوچا آپ سے ان کا تعارف بھی کرا دوں. جی سر. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوا عرض کروں کہ حکیم محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک اہل حدیث میرے پاس ہے. چونکہ مکتب تھا تو حکیم تھے تو ہر قسم کے لوگ آتے تھے. تو اس حکیم نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے جو ہے وہ ہم نے 50 سال لگائے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دفن کرنے میں، آپ نے پھر ان کو زندہ کر دیا ہے، اب پھر ہمیں 50 سال لگانے پڑیں گے. تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا برجستہ جواب دیا کہ کیا آپ پھر مزید 50 سال جھوٹ بولیں گے؟ کیا آپ مزید 50 سال جھوٹ بولیں گے؟ چونکہ گفتگو ایک تاریخی ہے اور بہت لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ بریلی شریف سے جتنے وفود تشریف لاتے تھے لاہور میں، مرکزی مجلس رضا کی جانب سے میں ان کا استقبال کرنے والا ہوتا تھا، ان کو ویلکم کرنے والا ہوتا تھا اور مجلس کا نمائندہ ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ میری تعلق داری جو ہے خانوادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے گہری سے گہری ہوتی گئی. خصوصاً حضرت اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاج الشریعہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی کاوش کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا کیا اس میں گرامی تھا، ریحان رضا خان صاحب، ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. پھر حضرت منانی میاں تشریف لاتے رہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں اور یہ ملاقاتوں کا تسلسل رہا. 1980 میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا، میری حاضری بریلی شریف کی ہو گئی. یہ 19 مئی تھی جب ہمارا وفد یہاں سے بریلی شریف کے روانہ ہوا. اس میں حضرت مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد غافر بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نیو مسلم مسجد کے خطیب تھے، اور یہ بندہ عاجز ان کے ساتھ تھا. تو بریلی شریف ہماری جب ہم حاضر ہوئے تو عصر کا وقت تھا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دولت خانہ پر تشریف فرما تھے.
اور ان کا خادم ہمیں پھر زیارت کے لیے اندر لے گئے. مفتی صاحب کا تعارف ہوا, پھر مولانا صاحب کا تعارف ہوا, پھر میرا تعارف ہوا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور یہ اعلی حضرت کی کتب کا ترجمہ کرتے ہیں سندھی زبان میں. تو بہت مسرور ہوئے, ان کو بیعت کیا, پھر مجھے بیعت کیا, پھر ان کو کیا, پھر میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اس سے پہلے میں سلسلہ قادریہ رضویہ میں حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی سے بیعت ہو چکا ہوں. تو آپ نے برملا فرمایا کہ میں آپ کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں داخل کرتا ہوں. جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم تینوں حضرات کو بیعت کر لیا, اور مفتی صاحب کو اور مولانا صاحب کو اسی وقت انہوں نے خلافت سے سرفراز کیا. ہم ایک ہفتہ وہاں پر رہے ہیں, اور اس دوران کافی سارے علماء اکرام سے ملاقاتیں رہیں, اور یہاں تک کہ حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت تحسین رضا خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے ساتھ ہماری نشست رہی. جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر کرتے رہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو صاحبزادے تھے. بڑے صاحبزادے حضرت شاہ حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام, اور چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب. اچھا, ایک ہفتے کے بعد ہماری روانگی تھی, ہم نے نماز عصر پڑھی, اور پیچھے سے محمد اقبال نوری جنہوں نے شمع شبستان رضا کو ترتیب دیا ہے, بالکل انہوں نے زور سے آواز دی کہ مفتی صاحب تعارف کروا رہے تھے میرا دوبارہ سے, اور فرما رہے تھے کہ گلزار قادری صاحب جو ہیں یہ اعلی حضرت کی کتب کا ترجمہ کرتے ہیں سندھی میں, اور انہوں نے اعلی حضرت کی ان کتب کا ترجمہ کیا ہے. تو پیچھے سے آواز اقبال نوری نے دی کہ حضور نے خلافت سے بھی سرفراز فرما دی. سبحان اللہ. تو حضور مفتی اعظم ہند تھوڑی دیر کے لیے رکے, مجھے تو کپی تاری ہو گئی, پسینہ آ گیا, میری طرف دیکھا اور فرمایا ان کی حسب خواہش میں ان کو اپنا خلیفہ کرتا ہوں. سبحان. پوری مسجد جو ہے وہ تحسین سے گونج اٹھی, اور یہاں اس دوران میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند نماز با جماعت ادا فرماتے تھے, اور مسجد میں آ کے وضو فرماتے تھے, اور ایک بڑی لائن خواتین کی, ماشاءاللہ, ہندو مسلمان سب قسم کی, بچوں کو اٹھائے کھڑی ہوتی تھی اور عرض کرتی تھیں حضور ان پر پانی کا چھینٹا ڈالیں, اور حضور منع بھی فرما رہے ہوتے تھے, اور ان پر پانی بھی ڈال رہے ہوتے تھے برکت کے لیے. اور وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت نے بچوں پر پانی ڈال دیا تو بچے تندرست ہو جائیں گے. تو یہ ہوا حضرت کہ ہم ایک دن پروگرام بنا, اور حضور تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانہ حاضر ہوئے. جتنی دیر ہم بیٹھے مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوئی. جو بڑی اہم بات تھی جس کو میں نے محسوس کیا, انہوں نے فرمایا کہ بریلی شہر کے مسلم لیگ کا میں صدر تھا. سبحان اللہ. مسلم لیگ بریلی کا میں صدر تھا, اور اس سلسلے میں نے قید و بند کی سزا بھی اٹھائی. یعنی اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے جو حضرات تھے وہ مسلم لیگ میں شامل تھے, اور انہوں نے قید و بند کی. اور یہ حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے چہتے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اور حسنی پرنٹنگ پریس جو تھی وہ انہی کی تھی, حضرت تحسین رضا خان صاحب کی, اور جتنی اعلیٰ حضرت کی کتب بریلی شریف سے شائع ہوئی ہیں وہ سب اسی پریس سے شائع ہوئی ہیں. ایک بات جو میں بات کرنا چاہوں گا سامعین آپ سے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 1898 میں پہلی مرتبہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی. کتب میں موجود ہے. آج زندہ جاوید ہمیں بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی صحت دے, کہ اعلیٰ حضرت کے جو پوتے ہوئے یعنی بھتیجے ہوئے حضرت
تحسین رضا خان وہ مسلم لیگ میں شامل تھے، صدر تھے، بریلی شہر کے صدر تھے، ماشاءاللہ، اور اس سلسلے میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور قید و بند کی سزا بھی ہوئی. یہ انہوں نے بالمشافہ فرمایا اور میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا. ماشاءاللہ، یہ بات بڑی اہم تھی جو ہم نے کی. میں حضرت ایک میں ذکر کیا آپ نے حامد رضا خان صاحب کا، اور ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ادارہ بھی ماشاءاللہ لاہور سے ہی کام کرتا ہے. حامد رضا خان صاحب کا اور لاہور کا ایک خاص رشتہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جن کو میں امام الائمہ، امام عاشقاں سمجھتا ہوں، ان کی سب سے بڑی میراث حجت الاسلام حضرت شاہ حامد رضا خان صاحب سبحان تھے، اور آگے پھر انہی کی نسل سے جو امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، اور جو آپ کی فکر ہے، اور جو آپ کا اہل سنت کے بارے میں آپ کی تحقیقات ہیں، اس کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور آج تک اپنا ثانی نہیں رکھتے اہل سنت میں. ان کو عزت، مقام، مرتبہ اسی طریقے سے دیا جا رہا ہے جس طرح اعلیٰ حضرت کی محبت اہل سنت کے علماء میں، مشائخ میں اور عوام الناس میں موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب آپ لاہور تشریف لائے اور مسجد وزیر خان میں مناظرہ طے ہوا، اور اس میں دیوبند کے بہت بڑے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب نے مناظرے میں تشریف لانا تھا، جو کہ وہ تشریف نہیں لائے، اور انہوں نے آنا بھی نہیں تھا، چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. اسی یعنی کہ لاہور کے قیام کے دوران آپ کی ملاقات حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی ہوئی، اور مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی، اور حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ علامہ اقبال مرحوم نے یہ فرمایا تھا کہ دور جدید کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اعظم ابو حنیفہ ثانی کی طرح ہیں، گو کہ آپ کے مزاج میں شدت تھی. اور اصل بات یہ ہے کہ یہی شدت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سب سے ممتاز کرتی ہے، چونکہ وہ اپنوں کے لیے ریشم کی طرح نرم تھے، اور گستاخان رسول کے لیے وہ ننگی تلوار تھے. بے شک، بے شک. یہ کل کے رضا کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ تو جی ہم حضرت حامد رضا خان صاحب کی جو نسل ہے، اس میں آپ کے دو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، مفسر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے حضرت حماد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان ہجرت کر آئے تھے، کراچی میں وہ قیام پذیر ہیں، اور آج ان کے گھر کے روشن چراغ ہمارے سامنے حضرت صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، جس کو آپ نے بڑی جستجو، بڑی تحقیق اور بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے اثرات اہل سنت پر گہرے مرتب ہو. آپ نے تقدس علی خان صاحب کا ذکر کیا حضرت، تو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ تقدس علی خان صاحب کو ہم گھر میں پھوپھا صاحب کہا کرتے تھے. یہ ہمارے جو دادا حماد رضا خان ہیں، ان کے یوں سے کہہ لیجئے کہ ان کے سالے تھے، بہنوئی تھے، اور ہمارا ان کا آپس میں رشتہ تھا. اور حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان صاحب کے داماد بھی تھے اور اعلیٰ حضرت کے نواسے بھی تھے. تو اور یہ اعلیٰ حضرت سے ان کو خلافت بھی ملی تھی، اور انہوں نے کچھ عرصہ منزل الاسلام جو مدرسہ ہے اس میں محتمم کے بھی فرائض انجام دیے، بالکل محتمم بھی رہے. اور پھر ان کی بڑی خدمات ہیں سندھ کے حوالے سے،
چونکہ پیر پگارا کا جو خانقاہ ہے اور جو دارالعلوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اگر حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد نہ ہوتی، وہ وہاں کے شیخ الحدیث نہ ہوتے، تو شاید یہ بھی جھنڈا پیر کی طرح جو ہے عقائد کے حوالے سے ضائع ہو چکے ہوتے۔ اس سلسلے میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی بڑی تعداد شاگردوں کی ہے۔ آپ کے انہی شاگردوں میں سے ایک مفتی عبد الرحیم صاحب تھے جنہوں نے سندھی میں اعلی حضرت کے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور وہ شائع بھی ہوا۔ اور عجیب بات ہے کہ جب میں پیر گوٹ گیا تو 4 پاروں کا ترجمہ وہ کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو انہی دنوں میں بریلی شریف سے ہو کے آیا تھا، تو پھر سندھ گیا اور حاضری دی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ آج کے دور میں ہم بہت سارے ایسے مفتیان، جو ایسے حضرات ہیں جو عالم دین ہیں ماشاءاللہ، ان کو اعلیٰ حضرت کی فکر سے الگ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اہل سنت پہلے ہی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور کیا یہ ان کا فکر رضا سے الگ ہونا کسی بھی طریقے سے اہل سنت کے مفاد میں جاتا ہے؟ اور اگر نہیں جاتا تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بڑے تکلیف دہ ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے درمیان جو احترام کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب جو کہ جامعہ نعمانیہ لاہور کو لکھا، اور یہی ٹاپک تھا، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علماء میں اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ اگر اس کی تشہیر کی جائے گی تو وہ بے توقیر ہو جائیں گے، اور پھر منبر رسول پر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا، مفتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ پہلو کہ ہم متحد ہو کر ان کا مقابلہ کریں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے ہیں، اور ہمارا اتحاد جو ہے اہل سنت کا وہ پارا پارا ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کوئی ادارے کار فرما ہیں، یہ پیڈ لوگ ہیں، یا یہ مخلص لوگ ہیں، چونکہ اخلاص کا تقاضا یہی ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، اور اپنے علم کو محدود سمجھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے عقائد اہل سنت کے بارے میں، تو وہ حرف آخر امام احمد رضا کی ذات ہے، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر خار پھرتے ہیں۔ گو یہ شعر اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ میں یہ اہل سنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ عقائد کے معاملے میں اگر آپ اعلی حضرت عظیم البرکت کو چھوڑیں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو اہل سنت کے علماء کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ کسی اور مکتبہ فکر کو اپنا بنانے کے چکر میں اپنے آپ اپنوں کو محروم کر دیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے نتائج بڑے غلط آ رہے ہیں، اور مزید اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ بڑی بد نصیبی ہوگی علماء اہل سنت کی۔ علماء اہل سنت کا آپس میں اتحاد نہیں ہوتا، اور ہم اغیار کے ساتھ اتحاد کی اور نرم گوشے کی بات کرتے ہیں، تو اصولوں پر تو کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فروحات ہیں ان کی ہیں، وہ جانیں، ہماری جانیں، لیکن عقائد میں آپ ان کے ساتھ کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا الہی سے 7 سمندروں جیسا علم غیب پاتے ہیں، اور دوسرا کہنے والا یہ کہے کہ حضور کا علم ایسا ہی تھا جیسے سبی و مجنون کا یا جمی بہائم و حیوانات کا، تو آپ کی اس کے ساتھ سلو کس بات پر ہو رہی ہے؟ آپ اس کے مکتبہ فکر کو کس حوالے سے
یا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی وہ اس کے اللہ کی ذات جو ہے جھوٹ بولنا وہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو وہ جھوٹ کس طرح بول سکتا ہے؟ اور یہ دو حدیں آپس میں کس طرح اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کے حسام الحرمین شریف میں جتنے مکاتب فکر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور علماء عرب و عجم نے اس کی تائید کی، اس سے آپ کس طرح باہر نکل سکتے ہیں؟ باہر نکلیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اہل سنت کو کمزور بھی کیا اور اہل سنت کے باغی بھی ٹھہرے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو اہل تشیع ہیں، کچھ وہ ہیں جو رافضی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو میلان رکھتے ہیں سلو کلی کا، اور وہ تفضیلی ہیں، دوسرے لفظوں میں کہ وہ فضیلت حضرت صدیق اکبر کی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولیت کے قائل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تفضیلی ہیں اور یہ ہم سے الگ کوئی قوم ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ علماء اہل سنت جو ہیں، میں ہمیشہ جب بھی بیٹھتا ہوں یہی بات کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک وفد آیا یو کے سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی چلنا ہے حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ بات کرنی ہے کوئی اتحاد کی، تو میں ان کے ساتھ گیا، ڈاکٹروں نے بات چیت کی، مولانا سعد رضوی صاحب ان سے متفق نہیں ہوئے، تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اہل سنت اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی کہ دنیا کا مفاد جن کو ہے وہ قاتل بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہیں، آپ کا دین کا مفاد ہے اور آپ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے علماء کو، اور اپنی ذاتی انا یا ذاتی پسند ناپسند کو پیچھے رکھیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور دین اسلام کے مشن کو وہ اولیت دیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں۔ دیکھیں پھر کس طریقے سے ہم متحد ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دور دیکھا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے، حضرت سید کاظمی صاحب کا دور دیکھا ہے، مولانا شاہ نورانی صاحب کا دور دیکھا ہے، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا دور دیکھا ہے۔ بڑے علماء کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہے، اور سنی کانفرنس ملتان میں بھی ہم نے مقصد ہے کہ اپنی کاوشیں کیں، تو وہ ان کے سب سے بڑا ترا امتیاز یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ادب و احترام میں بچ جاتے تھے، سبحان۔ اور جو بڑے نے بات کر دی، اگر وہ بات ان کو اچھی بھی نہیں لگ رہی لیکن ان کی جرت نہیں ہوتی تھی آگے سے آرگو کرنے کی، ادب و احترام کا رشتہ انہوں نے قائم رکھا۔ یہ تو اب مولانا طاہر القادری صاحب کے حصے میں آیا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کا راستہ کھولا، اور پھر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی جو ہماری مجلس کہہ لیجئے، ہماری ملاقات کہہ لیجئے گلزار حسین قادری صاحب کے ساتھ، میں یہ ملاقات آپ سے یوں کرانا چاہتا تھا کہ میں اہل سنت کے نوجوانوں کو ایک وہ تصویر، وہ پکچر دکھانا چاہ رہا تھا جو کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو جس روپ میں ان کی اولاد کو دیکھا، خانوادے سے ملے، ڈائریکٹ بیعت ہوئے ان کے ساتھ، ان کے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد بیش بہا کام کیا۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، سندھی میں ترجمے موجود ہیں، اپنی کتابیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھاپیں، اور بغیر کسی سرکاری ادارے کی مدد کے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ دین کا کام جو حضرت نے کیا وہ اپنی جیب سے کیا، اپنے پیسے سے کیا، کسی سے مدد نہیں لی۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اخلاص نظر آتا ہے، ایک مخلص انسان نظر آتا ہے جو کہ اہل سنت کے ساتھ نہ صرف مخلص ہے بلکہ تمام ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہے جو کہ اہل سنت کے پیروکار ہیں۔ میرے جو پیارے نوجوان ہیں وہ ضرور دیکھیں اس پروگرام کو، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلہ جاری رکھوں گا،
اور حضرات سے بھی ٹائم لوں گا اور حضرت سے بھی دوبارہ ٹائم لوں گا حضرت انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرور۔ نوجوانوں کے اتحاد کی اور آگہی کی بات تھی، تو اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء نے اور ہمارے بڑوں نے رول ادا کرنا ہے۔ حضرت شاہ احمد نورانی صاحب نے اور حضرت سید کاظمی صاحب نے انجمن طلبہ اسلام بنائی، اور اس کے پیچھے جو تھا ایک خاص مقصد، وہ یہ تھا کہ اہل سنت کے طلباء کو متحد کیا جائے، ان کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اور ان کو ایک سیاسی اور دینی قوت کے طور پر ابھارا جائے، اور متبادل قیادت کے طور پر وہ پھر ہمارے بعد سامنے آئیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے اہل سنت کا، اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ انجمن طلبہ اسلام باوجود سرپرستی کرنے والے پیچھے ہو گئے یا اس دنیا سے چلے گئے، اور ریپلیسمنٹ موجود نہیں تھی کہ اس قافلے کو وہ آگے لے کے چلتے۔ اب جہاں تک نوجوان طلباء کی اور نوجوان نسل کی تربیت اور تعلیم کا تعلق ہے، ایک تو طبقہ وہ ہے جو مدارس میں تعلیم پا رہا ہے نوجوانوں کا، ایک طبقہ وہ ہے جو یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں ہے، جس میں اہل سنت کی بڑی تعداد میں بچے ہیں، لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم کا ہونا اس لیے اشد ضروری ہے کہ بچوں کا قبلہ ہی درست تب ہوگا، ان کو دین کی معلومات ہی اس ایج گروپ میں تب آئیں گی جب ان کی کوئی سرپرستی کرنے والی ایجنسی، ادارہ موجود ہو، ان تک لٹریچر پہنچا رہا ہے، ان تک ہفتہ وار پروگرام دے رہا ہے ان کو، اور ان کی تربیت کر رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ توقع کریں کہ اہل سنت کے خانوادوں میں سے بچے کالجز اور یونیورسٹی میں جا کر سنی ہی ہو کر نکلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ، اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، اہل سنت کے گھروں میں بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مائیں جن کو بچوں کو عقائد کی، اخلاق کی، کردار کی تعلیم دینی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کو آپ دیکھ لیں، ان کا اتنا سا بچہ ہو جو کسی کی خوبی ہو اس کو آپ گنیں، اتنا سا بچہ ہو، اس کو اپنے تمام آئمہ کے نام یاد ہیں، کربلا کا ذکر نام یاد ہے، ان کو یہ سب یاد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا مقام ہے، اصحاب رسول کے بارے میں جو ان کے بڑوں کی رائے ہے وہ اتنا سا بچہ بھی رکھتا ہے۔ ہمارے بچے عشق رسول سے کیوں معمور نہیں ہیں، عقائد اہل سنت سے کیوں واقف نہیں ہیں؟ بچوں کا ذکر ہی کیا، ہمارے بڑوں کو عقائد اہل سنت کا علم نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کتب سے محروم ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 5-4 کتابیں، الامن والاللہ ہے، اور دولت المکیہ ہے، حسام الحرمین ہے، تکمیل ایمان ہے، حیات المواد ہے، یہ وہ احکام شریعت ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو وہاں کے مولوی طلباء کے بغل میں ہونی چاہیے، اور وہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو ازبر کریں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو پھر وہ کبھی بھی فراغت کے بعد ادھر یا ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے، وہ پھر اعلیٰ حضرت کے ہی مشن کو آگے لے کے جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا۔ ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، بڑی تعداد نے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی اغیار تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اغیار ان کی فقاہت ماننے پر مجبور ہیں، دشمن ہونے کے باوجود ان کے جو امتیاز ہے علم میں اور فقاہت میں اور دین کی خدمات میں وہ ماننے پر مجبور ہیں، ہمارے علماء پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میری یہی گزارش ہوگی کہ نوجوان علماء کو میں مخاطب ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کو کی کتب کو آپ مطالعہ کریں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ آگے پھر اس مشن کو اپنی اگلی جنریشنز میں جاری و ساری رکھ سکیں۔ میں نے جب بھی اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت ایک بڑی گرینڈ پرسنالٹی ہیں، پولی میتھ ہیں، بہت سارے علوم پہ ان کو دسترس حاصل تھی۔ سیاست کی بات کریں، معاشرت کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، دین کی بات کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، عشق کی بات کریں، ان تمام موضوعات پر اعلیٰ حضرت ایک گرینڈ پرسنالٹی ہیں۔ پہلی بات تو جس
جس عالم دین نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہوں جو ان کی ابھی تک تعداد بھی مکمل شاید نہیں ہو سکی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک ادارے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، اور جب تک ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسے بزرگ موجود ہیں جو ہمیں یہ بات بتا سکتے ہیں، باور کرا سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے نوجوانوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھنا، ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش بختی ہی رکھے گا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔